نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 112 میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ اور واللیل اذا سجا کی زلفوں کا ذکر ہے۔ آج ہم چہرہ انور کی بات کریں گے۔ گفتگو کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر تقریر، ہر بیان کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستان محترم، حضرت سعید بن مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے پر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار میں درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا، اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن اس بالا خانہ میں جہاں میں درود پڑھتا تھا وہاں میری بیوی آ کر سو گئی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، اور میں سو گیا اور قسمت جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جس ذات گرامی پر درود پڑھتا ہوں، جس ذات گرامی پر میں درود پاک پڑھتا ہوں وہ میرے بالا خانہ میں جلوہ گر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دروازہ سے وہ اندر تشریف لاتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے سارا بالا خانہ، وہ کمرہ، وہ حجرہ جگمگا جاتا ہے۔ پھر شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لاتے ہیں اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، اے سعید، جس منہ سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو بوسہ دوں، تو میں نے براہ ادب اپنا رخسار آگے کر دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی پیاری خوشبو مہکی کہ دنیا کی تمام خوشبوئیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور اس خوشبو مبارک کی مہک سے میری سوئی ہوئی بیوی جو تھی وہ بھی اٹھ بیٹھی اور بیدار ہو گئی، اور اس نے یہ معاملہ دیکھا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو اس کے ساتھ معطر ہو چکا ہے، بلکہ 8 دن تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعید فرماتے ہیں کہ اس گھر سے، جس گھر میں بیٹھ کر، جس حجرہ میں بیٹھ کر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے گجرے پیش کرتا تھا، اس بالا خانہ میں میرے درود پڑھنے کی برکت سے میرے آقا نے مجھ پر کرم فرمایا، اور جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میرا گھر جو تھا مہک اٹھا، جگمگا اٹھا، اور معطر کر دیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ فرمایا، جو مومن خواب میں والی امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو اس پر دوزخ حرام ہو جائے گی۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے جو کہ اکابر نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لن يدخل النار من رآنی فی المنام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا، جس مومن نے خواب میں مجھے دیکھا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک النبی المختار سید الابرار زین المرسلین الاخیار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستان محترم، چہرہ انور کی زیارت کرنے والا مومن ولیوں، قطبوں، غوثوں سے اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ صحابیت ایک ایسا درجہ ہے جو کہ ولایت ابدالیت
قطبیت غوثیت سے اونچا اور عرفہ ہے، گویا نبوت اور رسالت کے بعد سب سے اونچا مقام اور درجہ صحابیت کا ہے، اور صحابیت صرف اور صرف رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی ان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ، ہم ویسے بھی آقا کو حیات سمجھتے ہیں، ظاہری طور پر جو دنیا میں آپ کی زندگی مبارک ہے، آپ کی ظاہری زندگی مبارک میں ایمان کی نظر سے جس نے دیکھا ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ دوستان محترم، جس کسی نے ایمان لانے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے تاباں چہرہ انور کی زیارت کر لی، وہ صحابی بن گئے، اور اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ صحابی کا درجہ سارے ولیوں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں، اوتادوں، تابعیوں سے سب سے بڑھ کر درجہ اول ہے۔ نبوت کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابی ہے۔ دوستان محترم، ایک شخص آیا، خواہ و بت پرستی کرتا آیا، اس نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کر لی، اور وہ نماز کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا، کوئی فرض نہ ادا کر سکا، جتنے فرائض حقوق اللہ کے ہیں وہ پورے نہ کر سکا۔ کیسے کہ یہ ادھر اس ایمان لے کر آیا، میرے آقا کی زیارت کی، اور ادھر اس پر موت غالب آ گئی، قضا آ گئی، تو اس کو موقع ہی نہ ملا، وہ بہت ہو گیا، اسے ایک نماز بھی پڑھنے کا موقع نہ مل سکا، تو اس کا مرتبہ، سبحان اللہ، اس کا مرتبہ و مقام سارے ولیوں، غوثوں، قطبوں، ابدالوں سے عرفہ والا ہے۔ کیوں؟ اس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر میرے آقا کو دیکھا ہے۔ دوستان محترم، اس پر تنبیہ لکھی گئی ہے کہ بعض لوگ جو کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر کمال اور ہر شان کا ہیلا بہانہ کر کے انکار کر دیتے ہیں، اتنا وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر صحابی کا مرتبہ و مقام سارے ولیوں، قطبوں، غوثوں سے عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن وہ یوں ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ یہ تو مسلم ہے کہ صحابی کا مقام و مرتبہ ہر ولی، ہر قطب، ہر غوث سے اونچا ہے، مگر یہ اس وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام دین کی بہت خدمت کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ مقام حاصل تھا۔ مگر ان سے سوال یہ ہے، جو سوال میں عرض کرنے لگا ہوں اس پر غور کیجئے گا، کہ ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان لانے کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، اور اسے دین کا کوئی کام کرنے کا موقع ہی نہ ملا، مہلت ہی نہ ملی۔ یہ تو قدرت الہی ہے، قضاء الہی ہے، اس کو موقع نہ مل سکا، وہ نماز نہ ادا کر سکا، وہ روزہ نہ رکھ سکا، زکوٰۃ نہ ادا تو دوستان محترم، اسے یہ وقت نہ ملا اور وہ فوت ہو گیا، تو بتائیں کہ وہ صحابی ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی صحابیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ سارا مرتبہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت سے عطا ہوا؟ معلوم ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ و افضل ہے کہ صرف ان کے چہرہ انور کی ایمان کی نظروں سے زیارت کرنے سے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جو صدیوں مجاہدے، ریاضتیں، فاقہ کشی اور اللہ اللہ کرنے سے نہیں مل سکتا۔ اور جب ان کی زیارت کا یہ کمال ہے تو اس حبیب خدا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ دوستان محترم، یہ آقا علیہ السلام کی زیارت، آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کی برکت ہے کہ ایک عام انسان
جو گناہ گار ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کفر پر چلتا ہو، اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ ایمان لے آئے، میرے آقا کی زیارت ایمان کی حالت میں کر لے، اور اسے نماز پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے، زکوٰۃ دینے کا موقع بھی نہ ملے، حج کرنے کا موقع بھی نہ ملے، روزہ رکھنے کا موقع بھی نہ ملے، قضاء الہی سے وہ رضاء الہی سے وصال کر جائے، تو پھر بھی وہ صحابی رسول کہلائے گا، اور اس کے مقام و مرتبے کے کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیوں کو ماننے، ساری خوبیوں پر ایمان رکھنے، خصائص کو ماننے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔